انتہائی اہم اور سوچنے کا مقام ہے کہ یہ خودکش بمبار کون تیار کرتا ہے، کون لے کر آتا ہے۔ خودکش بمبار تیار کرنے والی نرسریوں کی دیکھ بھال کون کرتا ہے، انہیں فنڈنگ کہاں سے ملتی ہے؟ بارود سے بھری جیکٹ پہنے ایک شخص ایک ٹارگٹ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اسے ٹارگٹ کون دیتا ہے؟ جس ملک میں پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر نکلنے والوں پہ ریاست ہلاکو خان کی طرح ٹوٹ پڑتی ہے، اسی ملک میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت اتنی آسانی سے کیسے ہو سکتی ہے؟ کل کے دن کچھ دوستوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر خان صاحب نہ ہوئے تو پھر میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، بس جب تک خان ہے تب تک ہم ہیں، جب خان نہیں ہوگا تو ہم بھی نہیں ہوں گے۔ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو تب سے یہ ایک سوال کیل کی طرح شعور بن کر ہماری جو دماغ ہے اس میں ہتھوڑی کی طرح ٹھونسا جا رہا ہے، یعنی جس طرح آپ کیل ٹھوکتے ہیں اسی طرح۔ اگر یہ سفر خان تک ہی تھا تو پھر یہ کہنا کہ بات نظریے کی ہے یہ تو پھر غلط بات ہوگی۔ پہلی بات یہ کہ شخصیت پرستی تو روز اول سے گناہ ہے۔ دوسرا یہ کہ خان جیسے کتنے ہی مرشد کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مرشد ہیں، وہ محض 920 دنوں سے بدترین جیل میں موت کی کال کوٹھڑی میں یزید الوقت کے مظالم سہ رہا ہے۔ آفرین ہے، خان بالکل بھی اف نہیں کرتا، جھک بھی نہیں رہا اور 74 سال کا ہے، مگر نظریہ حقیقی آزادی کے لیے تحریک انصاف کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ میں فقط جب تک عمران خان ہے تب تک ہوں، یوں کہنے لگا ہے جیسے توہین ہے مرشد کے نظریے کی اور اس شعور کی جس کے لیے مرشد نے اپنی زندگی کی 30 سال اس قوم پر خرچ کر دیے۔ یہ جنگ ہے، یہ جہاد ہے، یہ جہد مسلسل ہے، اور اس نظریے کا 2 سے 1 انجام ہی ممکن ہے، یا راہ حق پہ سانسوں کی لڑی ٹوٹے گی یا ہم اس منزل پر پہنچ کے دم لیں گے جسے حقیقی آزادی کہتے ہیں۔ مرشد ہمارا، دوسرا کوئی انجام نہیں ہے۔ چھوڑ کے جانا تو بہت آسان ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے خان صاحب کے بعد تو یہ بات میرے ذہن کے مطابق بالکل بھی غلط ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں اس نام کے ساتھ کھڑا ہوں جس سے فائلز بھی کانپتی ہیں اور ایوان اقتدار میں سناٹا بھی چھا جاتا ہے۔ عمران خان وہ لیڈر ہے جسے مٹانے کے لیے سازشیں لکھنی پڑیں، کیونکہ سچ کو گولی سے نہیں فائل سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایپسٹین فائلز میں اسے شدت پسند اسلامی لیڈر کہا گیا۔ ہاں جی، وہ شدت پسند تھا، ظلم کے خلاف، غلامی کے خلاف اور سودے باز سیاست کے خلاف۔ وہ ہر دباؤ سہ سکتا تھا، ہر قیمت ادا کر سکتا تھا، مگر دین، وطن اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک لفظ کا بھی سودا نہیں کرتا۔ یہی وہ جرم تھا اس کا۔ سپر پاورز کو بموں سے نہیں، ایسے لیڈروں سے خوف آتا ہے جو بکتے نہیں، جھکتے نہیں اور جن کے ضمیر کی قیمت صفر ہوتی ہے۔ یہ فائلز چیخ چیخ کر بتاتی ہیں کہ مسئلہ عمران خان نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ غلامی کے کاغذ پر دستخط کرنے سے انکاری تھا۔ کاش یہ قوم صرف نعرے باز نہ ہوتی، کاش ہم واقعی مسلمان ہوتے تو ایک سچ، ایک اصول، ایک حرمت اور پر جان دینا مشکل نہ ہوتا۔ آج فیصلہ صاف ہے، نہ فائلز کے ساتھ یا حق کے ساتھ۔ میں نے حق چنا ہے، مجھے فخر ہے کہ میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں۔